بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذرا پھر سے سیاسی ٹیمپریچر اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ الیکشن کا موسم آ رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کا ظاہر ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ضمنی الیکشن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ظاہر خبریں اور بھی اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں بہت ساری خبریں چھپ بھی جاتی ہیں۔ دیر میں جو آج الیکشن ہوا ہے، جو کہ جماعت اسلامی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، یعنی پورے ایوان میں جماعت اسلامی کی گنتی کی نشستیں نکلی اس الیکشن میں، صرف اس میں سے ایک دیر تھا، یعنی دیر بڑا ایک اہم ترین حلقہ سمجھا جاتا ہے جماعت اسلامی کا۔ ان کے کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، وہاں پر آج ری الیکشن ہوا اور بڑے مارجن سے جماعت اسلامی کا امیدوار ہارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک الائنس بن گیا تھا بہت ساری جماعتوں کے ساتھ، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے ظاہر پوزیشن باقی جماعتوں کی نسبت مضبوط سمجھی جاتی تھی، اسی لیے باقی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے لیے سیٹ بیک، پیپلز پارٹی کے لیے ان حالات میں ایک بہت اچھی خبر، اسی لیے خود آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے بھی اس کو بڑا منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے، بیانات جاری کیے ہیں۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی دیر میں، اور اب آگے آ رہا ہے ایک اور بڑا مارکہ NA122 کا، وہ 11 اکتوبر کو آ رہا ہے۔ ظاہر ہے پھر لودھرا کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ اس کو بھی، اور جو بیانات آ رہے ہیں، جو بڑے سخت تندو تیز بیانات آ رہے ہیں، اس کو بھی بہت سارے لوگ جوڑتے ہیں اسی ڈیولپمنٹ سے کہ جو الیکشنز کا موسم ہے اسی کی وجہ سے اتنا زیادہ ہلہ گلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آج کی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ذرا کچھ تذکرہ کریں۔ NA122 بڑا اہم حلقہ ہے جس میں ایاز صادق صاحب ہیں، مد مقابل علیم خان صاحب کے، جن کو نامزد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے۔ تو وہاں کیا ہو رہا ہے بطور مجموعی ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا اب یہ بھی کوشش کیا کریں گے کہ ذرا کچھ ایسے موضوعات جو کہ عام طور پر ہم نہیں زیادہ کور کر پاتے، لیکن وہ بھی، ان کی بھی اہمیت بہرحال اپنی جگہ پر ہوتی ہے، تو ہم ابھی جائیں گے ایک بریک پر، لیکن بریک پہ جب ہم آغاز کریں گے تو ہم ایک رپورٹ آپ کو اسی حوالے سے دکھائیں گے کہ آج کا دن ایک عالمی یوم جمہوریت ہے، جس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور ایسے میں ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے کہ دیر میں جہاں پر آج الیکشنز ہوئے، قطع نظر اس کے کہ کون جیتا ہے کون ہارا، کئی دہائیوں کے بعد آج وہاں پر خواتین بھی، یہ انپریسیڈنٹڈ مناظر دیکھنے میں آئے کہ وہاں پر آج خواتین نے بھی ووٹ ڈالا، جو کہ اس علاقے کے اعتبار سے ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی الگ بات ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر، سب کچھ برا نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ ایک وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عورت کو کبھی ہیج سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی مریم کبھی حوا کبھی زہرا۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، وہ گاڑی بھلا کیسے چل سکتی ہے جس کا ایک پہیہ پوری طرح ساتھ نہ دے رہا۔ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، عورت کے نمایاں کردار کے بغیر مفلوج ہو کر رہ جاتی۔ میں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ کیسے بھول سکتا ہوں کہ خدا شاید ہے کہ میں اپنی بہن کی مدد کے بغیر کچھ نہ کر پاتا۔ آج جمہوریت کا عالمی دن ہے۔ پاکستان میں ہر جمہوریت پسند کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے کہ آج اپر دیر کے صوبائی حلقے PK93 کے ضمنی الیکشن میں 1977 کے الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ خواتین نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ کون جیتا کون ہارا شاید اس سے کم لوگوں کو سروکار ہو، لیکن ایک بات کی بے حد خوشی ہے کہ آج جمہوریت پسندی جیت گئی اور انتہا پسندی ہار گئی۔ آج پاکستان جیت گیا، آج پاکستانی جیت گئے۔ جناب، تو اس اعتبار سے ایک اچھی خبر، آج عالمی یوم جمہوریت بھی، اور پاکستان میں ہمیشہ جب بھی اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک ٹاپک یہ ڈسکشن میں آتا ہے کہ اس ملک کو آدھا ہی چلانے دیا گیا ہے، اس ملک کی تاریخ کا جو آدھا حصہ ہے وہی جمہوری حکمرانوں کو چلانے دیا گیا ہے، ورنہ تو ڈکٹیٹرز آئیں تو پھر جو ملک کی ناکامیاں ہیں وہ بھی آدھی سے زیادہ ڈکٹیٹرز کے کھاتے میں ڈالی جائیں۔ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ بھائی جو جمہوریت کے نام پر آئے ہیں انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، ان کی اپنی جماعتوں میں کتنی جمہوریت ہے، اور آج ہم ایسے دورائے پر کھڑے ہیں جب عالمی یوم جمہوریت پر پاکستان میں یہ بات بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ کیا ایک بار پھر جمہوریت خطرے میں ہے، یا کیا ایک بار پھر انڈائریکٹلی، یعنی کیا ایک بار پھر ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جو جمہوری ادارے ہیں یا جو جمہوری حکمران ہیں وہ بظاہر تو اس وقت ہیں اقتدار میں، لیکن اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو سینئر تجزیہ کار، فواد چودھری صاحب
اور مظہر عباس صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ. فواز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر یہ بتائیے گا, زرداری صاحب نے کہا آج عالمی یوم جمہوریت پر کہ بڑی اچھی بات ہے جمہوریت وغیرہ, لیکن یہ کہ طاقتور ادارے اگر سٹیپ کریں, اگر تجاوز کریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ماضی میں یہ ہوا تھا کہ ڈکٹیٹرز خود ہی آ جاتے تھے. اب ذرا طریقہ واردات کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن کرکس یہی تھا, اب انداز بدل گیا ہے. تو یہ بتائیے کیا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کرپشن کے خلاف وہ اچھا ہو رہا ہے بہت جمہوریت کے اعتبار سے, یا ہم کچھ زیادہ ہی رومانٹیسائز کر رہے ہیں رینجرز کی اور دیگر اداروں کی کارروائیوں کو؟ نہیں, زیادہ رومانٹیسائز تو کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ توقعات جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں, ہونی نہیں چاہیے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہیں, وہ دوسروں کے اوپر کرٹیسزم زیادہ کرنے کو تیار ہیں, اپنے گریبان کے اندر نہیں دیکھ رہے. مثلا زرداری صاحب کی یہ جو بات ہے اس میں وزن پیدا ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی جو پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہیں وہ ادا کریں, اپنی جمہوری رسپانسبلٹیز ادا کریں اور اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور جمہوریت جو ہے وہ شروع کریں. مثلا عالمی جمہوری دن کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹیز کی جو سربراہان ہیں وہ سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہمارے نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب یہ سارے کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹس ہیں اپنی پارٹیز کے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو قبضہ مافیا کے طور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ منتخب ہو کے تو نہیں آیا ہوا. تو اگر عالمی جمہوری دن ہے اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز تو ہمارے ہاں منانے کا اختیار ہی نہیں رکھتی, کیونکہ یہ سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کی جو علامت ہے اس وقت وہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وجہ سے ہی, اور آپ یہ دیکھیں کہ فواد ان ساری باتوں کی بنیاد پر جن سے میں ایگری کرتا ہوں, کیا ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو ویکیوم پیدا ہوگا اس کو کوئی اور آگے فل کر دے؟ دیکھیں جسٹیفائی تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ویکیوم رہا نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں اور ایک طرف آپ کہہ لیں کہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ملک میں پورا پاکستان جو ہے وہ تنگ بیٹھا ہوا ہو, لا اینڈ آرڈر ہونا بیڑا غرق ہوا ہو, اور آپ کہیں کہ رومانٹسزم میں کہ جی کوئی آئے گا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. فوج جو ہے پاکستان کی ایک ریالٹی ہے, ایک پاور پالیٹکس کی بھی ریالٹی ہے, اور فوج کو آپ نے پاور پالیٹکس میں اپنا ایک پلیئر سمجھیں, اور اس کو آپ نے اگر باہر کرنا ہے آپ کو سپیریئر پالیٹکس کرنی پڑے گی. اور سپیریئر پالیٹکس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سپیریئر گورننس کریں. لیتا ہوں چونکہ بات آج کے دن کرنا بڑا ضروری تھی. ویسے ایاز صادق صاحب, سردار ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں. اور سر آپ کی طرف آ رہا ہوں اپنے مہمانوں سے اجازت لے کے, لیکن مظہر صاحب اس پہ آپ رسپانس ضرور کر دیجئے کہ فواد کہتے ہیں کہ ویکیوم کو یعنی جسٹیفائی نہیں کیا جاتا کسی بھی ایڈونچر کو, لیکن ویکیوم رہا نہیں کرتے. اور پاکستان میں جو ہسٹری رہی ہے, ظاہر ہے فوجی ڈائریکٹلی حکومتیں کرتے رہے, تو اگر ان حرکتوں کی وجہ سے سیاستدان ویکیوم چھوڑیں گے تو پھر پورا تو آ کے کرے گا کوئی نہ کوئی. یور رسپانس ٹو اٹ, دین آئی موو ٹو ایاز صادق صاحب. دیکھیں وسیم, مسئلہ یہ ہوتا ہے آج جس طرح بھی فواد کہہ رہے تھے, آج عالمی یوم جمہوریت ہے. آپ بتائیں پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے کوئی پروگرام, کوئی تقریب آپ کو سننے میں آئی کہ اس نے عالمی یوم جمہوریت پہ کوئی تقریب کی ہو؟ اور وہی بات ہے کہ آپ کے اندر جمہوری کلچر ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں جو اپریہنشنز پیدا کرتی ہیں. ہماری یہاں جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما ہیں وہ ایک خوف کے عالم میں رہتے ہیں جب وہ حکمراں بنتے ہیں, اور اسی کی خوف کے عالم میں وہ غلطیاں کرتے ہیں. دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ جو ڈیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں آپ 100% جو ریکارڈ رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی پولیٹیشین لوزرز ہوتے ہیں. اور اس لیے لوزرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, اور وہ ایک اچھی گورننس کی مثالیں قائم نہیں کرتے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر بنے. صحیح ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی چیزوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کیوں جو ہے وہ اپنی موت کے بعد بھی وہ آج تک پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اندر زندہ ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت سی بری چیزیں کی ہوں گی, لیکن انہوں نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا. انہوں نے بھی ایک بڑی غلطی کی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیل کی, اور اس کے اچھا مظہر صاحب اس میں ظاہر بڑی اکیڈمک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایاز صادق صاحب جلسے کے بیچ میں اور ہمارے ساتھ جوائن کیا, آج کیا کوئی ویکیوم ہے جس کو کوئی نہ کوئی فل کر رہا ہے؟ یہ بتا دیں آج. وسیم دیکھیں, میں اب اس کی بات کر رہا ہوں. جب احتساب ہوتا ہے, احتساب کا ریکارڈ پاکستان میں بڑا خراب ہے. احتساب کے کور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا آج احتساب ہو رہے ہیں، اس کے کور میں کچھ خطرہ ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ضیاءالحق کے زمانے میں یہ نعرہ لگایا گیا، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اس کے بعد 4 حکومتیں کرپشن کی بنیاد پر جو ہے برطرف کی گئی، صحیح ہے، اور جو برطرف حکومتیں کی گئی انہی کے وزراء کو جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لے لیا گیا۔ تو ہمارے یہاں احتساب جو ہوتا ہے وہ دراصل احتساب شروع تو بڑے اچھے نعرے سے ہوتا ہے، اور پولیٹیشینز کو ملائن بھی بہت کیا جاتا ہے میڈیا میں، پرنٹ میں، اب تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، لیکن وہ احتساب ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو مجھے ابھی تک احتساب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ مظہر عباس صاحب اور فواد چوہدری صاحب سے یہ بریف ڈسکشن ایسی بڑا ریلیونٹ دن ہے، اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ دس ٹائم از این ایکسیپشن۔ یہ مشرف صاحب نے بھی کیا کہ پولیٹیشنز کو پہلے کٹہرے میں لائے، اور پھر آج یہ کتابیں گواہ ہیں اس بات کی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن سیاستدانوں کو سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا، بعد میں وہ کرپٹ سیاستدانوں سے پیسہ لا کے ملک کی دولت میں نہیں جمع کرایا گیا، بلکہ ان کی فائلیں دکھائی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، اگر نہیں آئے تو پھر یہ فائل ہیں، اور پھر سب پیٹریوٹ اور کیا کچھ نہیں بنا۔ لیٹس ہوپ آج عالمی یوم جمہوریت ہے، بیسٹ ڈے ٹو ہوپ کہ انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، واقعی احتساب ہوگا۔ سردار ایاز صادق صاحب اس وقت قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی ہیں، اس وقت بھی انتخابی جلسے سے دوسرے جلسے میں جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بس بیچ راستے میں موجود ہیں، گاڑی ایک سائڈ پر لگائی ہوئی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ میں نے 122 کے حوالے سے کچھ بات کر سکیں۔ ایاز صادق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں جلسے سے اٹھ کے آیا ہوں، میں نے کہا جی باقی تقریریں کریں تو پھر میں آ رہا ہوں، یہ ایک دفتر کی اوپننگ تھی جس میں آئے ہوئے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم گلیڈ، اور ظاہر ہے یہ آپ یہاں بھی تقریر کر سکتے ہیں، یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی ظاہر ہے آپ کی جو بات ہے وہ لوگ سنیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے وقت نکالا ہے، اور ظاہر ہے 122 میں بڑا ایک انتخابی ماحول بننا شروع ہو گیا ہے، جلسے وغیرہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے سر بتائیے گا سون کیا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب بھی کسی نہ کسی جلسے سے خطاب کریں گے اس انتخابی مہم میں؟ مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے تو میرا خیال ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا ہے، تو وہ وزیر اعظم صاحب، چیف منسٹر صاحب، وزراء تو اب بہت پیچھے کی بات رہ گئی، مگر ایم این اے اور ایم پی ایز بھی شاید نہ کر سکیں، جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو سپریم کورٹ کا میں نے بھی پڑھا تھا اخبار میں۔ صحیح، اچھا سر، یہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا، میں اگر وہاں سے آغاز کر لوں تو ہم نے دیکھا اس وقت جسٹس ریٹائرڈ قاضی ملک صاحب کے فیصلے پر پرویز رشید صاحب اور باقی لوگوں کے تو بڑے کھل کے بیانات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے جج صاحب کی ذات پہ بھی بات کی، فیصلے بھی بات کی۔ کیا ایاز صادق صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا وہ آپ ڈس ایگری تو کرتے ہیں اس سے اور آپ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں فیصلے کی، یہ تو آپ کہہ چکے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاضل جج نے تعصب کا مظاہرہ کیا اس فیصلے میں؟ پرویز رشید صاحب تو یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نہ تعصب کا لفظ استعمال کروں گا، ہمارا فرض ہے کہ ہم احترام کریں عدلیہ کی، اور میں نے ایکسیپٹ کیا فیصلہ، مگر اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ نکات۔ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے تعریف میں قصیدے لکھیں اور قصیدے لکھیں کہ میں بہت ایماندار ہوں اور میں صرف کھانے کے لیے بنا ہوں۔ جج صاحب نے قصیدے جو لکھے اس سے مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کسی دباؤ میں تھے، یا کیوں اپنی تعریفیں، میں نے نہیں سنا کہ کبھی کوئی جج صاحبان ہے، وہ تو سپیکنگ آرڈرز دیتے ہیں۔ کس جانب سے دباؤ میں تھے دوسرا انہوں نے کہا کہ دھاندلی کوئی، جی کس جانب سے دباؤ میں تھے آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں کس چیز کا ہوگا، مجھے نہیں اس کا کوئی آئیڈیا، نہ میں ان پہ الزام لگا سکتا ہوں، مگر دیکھیں آپ، جو میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک، ان کو اپنی شان میں قصیدے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں پھر بھی وہ اس کے بغیر بھی میں ایکسیپٹ کر لیتا کہ میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، اس میں الیکشن مشینری کا فیلئر ہوا۔ الیکشن مشینری کا فیلئر میں قصوروار، چلیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ الیکشن مشینری کا فیلئر ہوا کیا پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر، الیکشن کے کمیشن کے کسی پہ جرمانہ یا ان کو کسی طرح کی کوئی پینلائز کیا گیا؟ مجھ پہ 24 لاکھ روپے لگایا گیا جرمانہ الیکشن مشینری کے فیلئر کا۔ یہ انصاف تو کامن سینس یہ کہتی ہے، کامن نالج یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ الیکشن تو نل اینڈ وائڈ کر دیا، ایک وہ کر دیا، دوسری طرف یہ کر دیا، تو یہ کون سا انصاف ہے جس کے اگینسٹ میں؟ لیکن اب یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، تو جس طرح آپ کو یہ فیصلہ نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑا کہ بھئی آپ کو ری الیکشن میں جانا پڑے گا، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا کہ آپ اس سیٹ پر رہتے، ڈی سیٹ نہ ہوتے، اسی طریقے سے اب جرمانہ بھی بھرنا تو پڑے گا، تو آپ نے جرمانہ اب تک بھرا نہیں ہے، آپ کب بھریں گے یہ جرمانہ؟ دیکھیں، جرمانے کے اگینسٹ تو میں سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے، اور میں نے ان کی ناانصافی کے خلاف، جو میں سمجھتا ہوں ناانصافی، انہوں نے اپنے سوچ میں جو بھی فیصلہ کیا
وہ صحیح کیا ہوگا، مگر جو چیزیں انہوں نے لکھی ان کو میں نے چیلنج کیا ہے، تو سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کر کے انشاءاللہ میں وہاں سے لوں گا۔ مگر مجھے پرائم منسٹر صاحب نے جو اجازت دی ہے یہ الیکشن میں جانے کی، میرا خیال ہے یہی سب سے صحیح راستہ تھا جو ہم لوگوں نے اختیار کیا۔ اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جنرل الیکشن میں آپ ضرور جیتے عمران خان صاحب میڈیا میں دی، جس میں کہ میں نے میڈیا میں سٹیٹمنٹ دی تھی پہلے دن اس کے رزلٹ کے 2 گھنٹے کے بعد کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں الیکشن میں چھلانگ لگا دوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے اس چیز۔ بالکل سو میں تو پہلے دن سے میری خواہش تھی کہ الیکٹرل کالج کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سر آپ کے جو مخالف ہیں علیم خان، بڑی ان میں باتیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں ظاہر نون کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں، آپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جن کو زندان میں ہونا چاہیے عمران خان انہیں ایوان میں بھیج رہے ہیں، لیکن اس پر خان صاحب کا بیان آیا کہ علیم خان کی شفافیت کا اور اس کے کرپٹ نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اتنے سالوں سے اس صوبے میں حکومت میں ہے، اگر علیم خان کرپٹ ہوتا مسلم لیگ نون نہ چھوڑتی۔ بات تو صحیح ہے نا سر، یا تو آپ ان پر کرپشن کے الزامات نہ لگائیں یا پھر ان کو اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے تھا، بیکاز آپ کی حکومت تھی، ادارے آزاد ہونے چاہیے تھے، فیصلہ کرتے علیم خان کے خلاف۔ مجھے نہیں پتا کہ کرپشن کے ہے یا نہیں، مگر جس دن انہوں نے میرے خلاف کیس دائر کیا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے یہ الیکشن کے دفتر میں ریٹرننگ افسر کے پاس، اس دن مجھے 2 EOBI کی FIRs جو FIA نے کاٹی ہیں، 1 ارب 30 کروڑ کی ایک ہے اور دوسری بھی 1 ارب 30 کروڑ کی، وہ مجھے دی گئی۔ مجھے مرڈر کے اوپر 2 کیسز کے جو ہیں ان کی FIR دی گئی۔ میں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، ڈسکوالیفیکیشن یا اس کے پیچھے جا کے میں اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا۔ سو میں نے اپنا الیکشن کا جاری رکھا۔ اب یہ عمران خان صاحب بہتر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے، بیکاز EOBI کا سٹوریاں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، سب بھی پورا پاکستان EOBI کی سٹوری بہتر جانتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علیم خان صاحب نے سستی قیمت میں بیچ دی تھی، زیادہ میں بیچ دی تھی، ان کے خلاف FIR سپریم کورٹ نے کیوں کہا تھا کٹے، تو وہ سپریم کورٹ میں اب ان کو سٹے بھی ملا ہوا ہے کہ یہ ان کے جو واپس ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے۔ سو وہ اب سپریم کورٹ جانے وہ جانے، میں تو الیکشن لڑنے نکلا اور میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو کہ آپ جنرل الیکشن میں ضرور جیتے تھے لیکن مارجن کوئی بہت بڑا نہیں تھا، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں اب جو جوڈیشل کمیشن کے فیصلے ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد؟ میں سونامی خان کے خلاف جیتا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور یہ علیم خان صاحب، علیم خان 2002 میں ہارے، 2008 میں ہارے، 2013 میں ہارے، ایک ہی دفعہ یہ الیکٹ ہوئے، اور وہ جو میں نے 2002 میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی، مشرف صاحب کی مشینری استعمال کر کے جیتے تھے، وہ ایک ہی دفعہ جیتے تھے الیکشن ساری زندگی میں تو آپ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں، اور وجی الدین صاحب کے خلاف بھی وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، لیکن بہتر نہیں ہوتا یہ الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں جن پر عمران خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں، اگر مسلم لیگ نون، ظاہر ہے آپ کہتے ہیں آزاد ادارے ہیں، دباؤ نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں۔ اگر نون کی بھی رائے ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ آپ نے دھاندلی کیا نہیں، میں الیکشن کمیشن کے اراکین کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تو طے ہے کہ ریلیونٹ ریگولیٹری اتھارٹی الیکشن کمیشن تھی جو کہ آئیڈیل ماحول میں انتخابات نہیں کروا سکی، ایون جوڈیشل کمیشن ٹاکس اباؤٹ اٹ۔ تو آپ لوگ بھی یہ اوپینین دیتے ہیں کہ اراکین کو گھر چلے جانا چاہیے، تو اس سے ہوتا یہ کہ اب اگر انتخابات کا نتیجہ ہائپوتھیٹیکل بات کروں آپ کے حق میں بھی آتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار اب تو الیکشن کمیشن کے اراکین بھی تمہاری مرضی کے تھے، اب اگر آپ جیتیں گے تو پی ٹی آئی کہے گی ہم تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کو تو ہٹائے نا پہلے۔ وہ دیکھیں 4 تاریخ کو وہاں دھرنا دے رہے ہیں، اور 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ 4 تاریخ کو کہیں گے جی الیکشن کمیشن کے ممبر جو ہٹے نہیں تو اس لیے ہم الیکشن چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ چل جائے گی، اور اگر وہ نہ چھوڑیں گے تو 11 تاریخ کو انشاءاللہ ان کو رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہ نواز شریف صاحب کا گڑھ ہے، اور NA 122 جب میں پہلی دفعہ اترا تھا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تب مشرف صاحب کی حکومت تھی، تب یہاں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا۔ یہ کارکردگی کو ووٹ دیتے ہیں، یہ پرفارمنس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور سر یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اب میں علیم خان صاحب کی آپ نے دیکھی وہ جو انتخابی مہم چل رہی ہے ان کی بڑی زور و شور سے، ابھی بھی وہ بھی جلسے سے آ رہے ہیں، تو وہ ان کے کچھ ہم نے بینرز وغیرہ دیکھے، اس میں افواج پاکستان کی سربراہ کی تصویر تھی۔ یور کامنٹ آن اٹ ایاز صادق صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں فوج کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کو بیک کر رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح اداروں کو خراب کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، آپ بھی سمجھائیے گا کہ یہ چیز نہ کریں، ہماری انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل نہ بنائیں، ان کو نان کنٹروورشل ہی رہنے دیں۔ اور ان کا تو یہ الزام ہے کہ پری پول ریگنگ کر رہی ہے پی ایم ایل۔ جتنا میں راحیل شریف صاحب کو جانتا ہوں وہ تو ہی از اے ٹوٹلی نان پولیٹیکل پرسن۔ اچھا، پاکستان کی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ بالکل اس وقت نان پولیٹیکل ہے اور کہیں بھی اس کا ٹلٹ نہیں ہے، انکلینیشن نہیں ہے ایاز صادق صاحب؟
ایسا میری آواز آ رہی ہے, میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. اچھا غالباً چلیں ٹھیک ہے. جتنا میں راحیل شریف صاحب کو جانتا ہوں وہ ہی از اے نیوٹرل پرسن, یہ کہتے ہیں ایاز صادق صاحب. علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ایک بس وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو این 122 کے دوسرے امیدوار جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے پورا ایک خط لکھا, ان کو نامزد کیا. پہلے عمران خان صاحب خود جیتے تھے, ہلکے سے خود ہارے تھے, مطلب خود الیکشن لڑے تھے اور ہارے تھے. اب علیم خان صاحب کو نامزد کیا, باقاعدہ انہوں نے پوری خط لکھا, تفصیلات بتائیں کہ میں نے علیم خان صاحب کو کیوں چنا ہے. علیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. این 122 کے دوسرے اہم ترین امیدوار عمران خان صاحب کے نامزد کردہ علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بھی ایک جلسے کے دوران ہی ہم سے بات کر رہے ہیں, جلسہ چل رہا ہے اور وہ جلسے کے دوران کچھ وقت نکال کے آپ کی کسی سپورٹر کے گھر آ کر بیٹھے ہیں, وہاں سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. شکریہ علیم خان صاحب, السلام علیکم. شکریہ وسیم بھائی. تیاریاں مکمل ہیں علیم خان صاحب؟ ابھی ایاز صادق صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا نون کا گڑھ ہے, نواز شریف کا گڑھ ہے, عمران خان کو یہاں ہرایا, تو علیم خان صاحب کا پھر کیا معاملہ ہے؟ تو کیا نون جیت رہی ہے, جنون جیت رہا ہے؟ میں تو سردار صاحب کی بات پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, یہ تو 11 تاریخ کو پتہ لگے گا. یہ تو عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, گڑھ تو پتہ نہیں کس کا ہے, یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. اور اگر اتنا جو لاہور نون کا گڑھ ہوتا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ مینار پاکستان جمع ہوتے ہیں, یہ ایک دن نون جو اتنا بڑا گڑھ رکھتی ہے, اتنی پاپولر ہے لاہور میں, ایک دن اور کچھ نہیں تو ذرا ایک پیچھے کا اس کا کوئی کورٹ یارڈ ہی لے لیتی مینار پاکستان کو اور ایک جلسی ہی کر کے دکھا دیتی. تو کہنا بہت آسان ہے, اور میرے خیال میں جس دن پروو ہوگا, 11 تاریخ دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم سے پروو ہو جائے گا کہ کس کا گڑھ ہے. لیٹس سی سر. لیکن یہ بتا دیں, آج آپ مجھے بتا دیں 11 تاریخ کو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ مانیں گے نا علیم خان صاحب, یا فیصلہ دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ دیکھیں وسیم بھائی, اگر تو ہم نے یہ سارے جتنے الزامات لگائے تھے اگر یہ ناجائز تھے تو یہ جتنے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے آئے ہیں, لاہور کے بھی 2 فیصلے آ گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور کے جو 3 اور ٹریبیونل کے کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی چونکہ نادرہ کی رپورٹس آ چکی ہیں, اتنی ہی بے ضابطگیوں کی اس کے اندر بھی نشاندہی ہو چکی ہے. تو یہ صرف لاہور میں NA 125 اور NA 122 کے جو ٹریبیونلز ہیں وہ تو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں, لیکن 128 میں 118 میں یہ بھی فیصلے آنے باقی ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے 124 میں بھی کہ جہاں پہ بھی یہ فیصلے ہوتے رہیں گے, جہاں پہ بھی چیکنگ ہوگی, جہاں پہ بھی ایویلیویشن ہوگی, جہاں پہ بھی نادرہ انوالو ہوگا, انگوٹھا چیک ہوگا, وہاں پہ آپ کو یہی فیصلہ جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن سر سوال, لیکن مجھے جواب نہیں مل پایا کہ اب ایک ایسا ماحول آ گیا ہے جس پر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اب اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کا نتیجہ ہم مانیں گے, یا پھر اگین وہی والی بات کہ فیصلہ آنے کے بعد طے کریں گے؟ آج کی رپورٹ دیتا ہوں جی, میں آپ کو آج کی رپورٹ دے دیتا ہوں. لاہور میں 2-3 ایس پی صاحبان کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کو چیئر کیا ہے ہمارے بہت ہی بڑے لیڈر نے لاہور کے, اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے ایاز صادق صاحب نے ان کو, کہ کن کن لوگوں کو کس طرح جا کے دھمکانا ہے. وہ لسٹ ان کے پاس پہنچ گئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا ہے. لوکل SHOs کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ کون سی دکان پہ جانا ہے, کس کو ساتھ پکڑنا ہے, اور اس کو لے کے جا کے علیم بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, بالکل ایکشن ریپلے لگ رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان اور جسٹس حمدے ساتھ بیٹھے ہیں, افتخار چودھری بھی آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان ROs کو یہ کرنا ہے. اس میں سے کسی کا بھی ثبوت نہیں دے پائے تھے. اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ میں تو بدامی بھائی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کیا یہ کوئی ان کیمرہ ہو رہی تھیں, یا جس وقت ہم یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ کر رہے تھے؟ ٹریبیونلز کے جو فیصلے آئے یہ تو فیصلہ یہ تو کنفرم ہوا کہ دھاندلی ہوئی تھی, بے ضابطگی ہوئی تھی. بے ضابطگی کس کو جتانے کے لیے ہوئی تھی؟ اس میں تو کوئی دوسری اگر صرف فیصلوں کی بات کر لیں تو ٹریبیونل کے فیصلوں سے ثابت ہوا کہ بے ضابطگی ہوئی تھی, کمیشن کے فیصلے سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی. سو کمیشنز ڈیسیژن واز مور اسپیسیفک ود ریگارڈ ٹو یور ایلیگیشنز. دیکھیں مجھے وسیم بھائی صرف ایک بات کا جواب دیں. 118 میں دھاندلی ہوئی, 122 میں ہوئی, 125 میں ہوئی, 128 میں ہوئی. منظم دھاندلی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا. لاہور کی 13 سیٹوں میں سے 8 کے اندر تو یہ ثابت ہوگا. سارے فیصلوں میں تذکرہ کیا, مجھے ایک لفظ ذرا دھاندلی تو نکال کے دکھائے نا, رگنگ کہاں لکھا ہے؟
یہ دھاندلی کے لفظ کے اندر انہوں نے جہاں پہ یہ لکھا ہے منظم دھاندلی مجھے بتا دیں اور کس چیز کو کہتے ہیں. اگر لاہور کی 13 سیٹیں ہیں اور 8 میں اس میں دھاندلی ثابت ہو جائے تو کیا یہ منظم دھاندلی نہیں ہے؟ یہاں بھی دھاندلی میں کہہ رہا ہوں بتا دے دھاندلی کہاں لکھا ہے. دیکھیں جی میں تو آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پوری کے پورے حربے استعمال کر رہی ہے, یعنی پری پول ریگنگ کر رہی ہے. NA 122 میں پاکستان مسلم لیگ نون بالکل کر رہی ہے. اس وقت ہمارے خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے میو جو گارڈنز میں ان کا گیسٹ ہاؤس ہے, ریسٹ ہاؤس ہے, اس کے اندر انہوں نے تمام ریلوے ان کو بلایا ہوا ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں, ریلوے کے ملازمین کو ہراساں کیا جا رہا ہے بیکاز اس حلقے میں ریلوے کا سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ اس ساری ریلوے کالونیز, مغل پورہ ورک شاپس, باقی ورک شاپس سب اس ریلوے میں ہیں, اس ایریا میں ہے. تو اس میں ریلوے والے کے لیے خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کے لیے ہمارا یہاں کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے, لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وسیم بھائی پورے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی کہنا چاہ رہا ہوں 11 تاریخ کو آپ کو لگے گا ایگزیکٹ پتہ کہ لاہور شہر کس کا ہے. جتنی غلط فہمیاں میرے بھائی کو ہیں ایاز صاحب کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے نکل جائیں گی, اور اس لیے بھی نکل جائیں گی کہ 12.5 سال سے ایاز صادق صاحب اس حلقے میں MNA بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب وسیم بھائی آپ حلقے میں واپس جاتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ نے کیا کیا, آپ کو تو اگلے 1 سال کے بعد لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ کہیں گے کہ بس یہ ثابت ہوا کہ یہ شہر عمران خان کا ہے, اور اگر آپ الیکشن ہار جائیں گے تو آپ کہیں گے بس یہ ثابت ہوا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا پری پول ریگنگ کر رہے ہیں. یو آر پلئنگ ویری سیف. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں NA 125 کا جو بھی فیصلہ ہوگا ابھی اگر وہ سپریم کورٹ میں آپ کہہ دینا فیصلہ مانیں گے تو میں پتہ لگ جاتا. دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ جو کیا گھوڑے کا میدان, اصل بات تو یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب الیکشن لڑیں, ہمارے مقابلے میں لڑیں. خواجہ صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنا 125 میں سٹے آرڈر ختم کروائیں, آئیں میدان میں آ کے ہی پتہ لگے گا نا کس کا ہے. اگر میں جو جا کے فیصلوں کے اوپر 2.5 سال جو ہے وہ سٹے لیے رکھوں گا تو کیسے پتہ لگے گا؟ اگر میں اتنا ہی صاف ہوں اور میں اتنا ہی پاپولر ہوں تو مجھے تو کہنا چاہیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے سٹے لینے کی, میں آؤں میدان میں مقابلہ کروں. اور میں دونوں بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ میدان میں تو ایک ابھی تک پہنچے, ابھی تک دوسرے نہیں پہنچے. انشاءاللہ جو ایک بھائی ہمارے پہنچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 11 تاریخ کو پورا میدان میں حساب ہوگا ان کے ساتھ انشاءاللہ, اور اللہ کے کرم سے ان کو حلقے کی عوام بتائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا علیم صاحب, یہ انتخابی مہم چل رہی ہے بڑے زور و شور سے, وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو کچھ جو بینرز وغیرہ لگے ہوئے اس میں افواج پاکستان کے سربراہ جناب راحیل شریف صاحب کی تصاویر, یہ کیا معاملہ ہے؟ وسیم بھائی بڑے افسوس کی بات ہے, سردار صاحب جو ہے نا وہ اصل بات یہ ہے کہ جب اپنی شکست نظر آ رہی ہو نا تو پھر بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کوئی اور پوائنٹ ڈھونڈے. جس دن 6 سپٹمبر تھا اس دن ہماری یہاں پہ ریلی تھی اور وہ افواج پاکستان سے یکجہتی کی ریلی تھی. اس میں جو لوگ انوالو ہوئے انہوں نے جنرل راحیل شریف کی تصویر نہیں لگانی تھی. اگر افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے تو کیا میاں صاحب کی تصویر لگانی تھی؟ کس کی تصویر لگانی تھی 6 سپٹمبر کو؟ صرف یہ تو آپ پوچھتے ہیں سردار صاحب سے کہ 6 سپٹمبر کی ریلی ہوگی تو کس کی وہ تصویر لگائیں گے؟ جو ہمارے یونین کونسل میں لوگ ہیں, میرا کسی جگہ پہ کوئی بینر, کوئی پمفلٹ, کسی چیز میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میری عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں لگ رہی ہیں اور انہی کی تصویروں کے ساتھ ہمارے بینر لگ رہے ہیں. 6 سپٹمبر کی ریلی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, جس نے وہ چھپایا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 6 سپٹمبر. جو جب 6 سپٹمبر خاص طور پہ لکھا ہوا ہے اور افواج پاکستان سے یکجہتی کی ریلی بھی لکھا ہوا ہے تو پھر اس میں میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے جو انٹرسٹنگلی علیم صاحب ابھی ٹی وی پر بھی چل رہا ہے اس وقت, یہ کچھ کوئی ایسا منظر نہیں کہ ریلی میں لوگ جا رہے ہیں اور ہاتھ میں تصویریں ہیں. یہ بینر ہے جو لگے ہوئے ہیں, جو کہ الیکشن کے کیمپین میں لگتے ہیں, لگے ہوئے بینر. نمبر 1 جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا. اور نمبر 2 یہ کہ اگر یہ 6 ستمبر کے حوالے سے تھا, جو کہ یقیناً ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اطراف میں کچھ میجر عزیز بھٹی صاحب کی تصویر ہوتی ہے, کچھ شہداء کی تصویر ہوتی ہے, اطراف میں ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف عمران خان صاحب ہیں, قائد آپ کیوں ہیں میری تصویر میں؟ کہ میرے بھائی جن یونین کونسل کے دوستوں نے یہ لگائی ہیں, انہوں نے, آپ اگر یہ میری گزارش سن رہے ہیں وسیم بھائی, اسی بینر کو آپ دیکھ لیں, اس کے نیچے آپ کو ان دوستوں کی تصویریں بھی نظر آئیں گی جنہوں نے یہ بینر بنوائے ہیں, ان کی تصویریں بھی ساتھ ہیں.
یہ کوئی چھپ کے نہیں بنے ہوئے, ان لوگوں نے اپنی تصویریں ساتھ لگائی ہوئی ہیں, اور نہ میرے کہنے پہ لگائی ہیں اور نہ ہی میرے کہنے پہ بنوائی ہیں. اگر کوئی افواج پاکستان سے محبت کرتا ہے اور عمران خان سے کرتا ہے اور علیم خان سے کرتا ہے تو میری کو پابندی تو نہیں میں لگا سکتا نا بھائی اس کے اوپر. اس نے 6 سپٹمبر کو لگائی تھی. اب آپ اس وقت اپنا میڈیا ٹیم کو بھیجیں اور دیکھیں پورے کے پورے حلقے کے اندر کتنے بینر لگے ہیں, اس میں کیا افواج پاکستان کی تصویریں ساتھ لگی ہوئی ہیں. صحیح, یعنی یہ 6 ستمبر سے متعلق تھی اور ابھی ایسا کوئی بینر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بتائیے, عمران خان صاحب نے بھی جب یہ اپنے اس خط میں کہا, ایک تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ خان صاحب کو یہ مطلب کیوں وضاحتی بیان کیوں دینا پڑا کہ میں نے علیم خان صاحب کو اس لیے چنا ہے, مطلب ایسا کیوں ہوا. لیکن اس سے میں آگے بڑھتے ہوئے تو خان صاحب نے بھی لکھا کہ جناب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں یوں کریں, اٹ از دا ٹائم فار انصافیئنس ٹو گیٹ یونائٹیڈ, اور جو لوگ علیم خان صاحب پہ کر رہے ہیں وہ تو ایکسٹرنل لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جی وسیم بھائی, اصل میں اس لیے ہے کیونکہ آپ ہماری قوم ابھی تک شاید نا پوری مکمل ڈیموکریسی کے لیے تیار نہیں ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز کراتے ہیں تو جس طرح آپ اگر ایک مسجد میں بھی الیکشن کروا لیں تو وہ لوگ جو دن میں 5 دفعہ اکٹھے بغل گیر ہوتے ہیں, جب ان کے درمیان میں الیکشن ہو جائے تو وہ ہاتھ ملانے سے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ابھی ہم اتنی ڈیموکریسی کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جس میں ہم اس بات کو شکست کو تسلیم کر لیں اور جو جیتا ہو اس کو ہم جو ہے جا کے بغل گیر ہوں اور کہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن ختم اور آؤ ہم مل کے کام کریں. گروپس بن جاتے ہیں. گروپس جب بھی پارٹی میں الیکشنز ہوں گے, کسی بھی پارٹی میں ہوں گے, اگر آپ کے دائرے میں بھی ہو جائیں بادامی بھائی, اور مجھے لگتا ہے آپ کے دائرے میں بھی ایک ڈویژن آ جائے گی, تو جب بھی آپ الیکشنز کرائیں گے اور فیئر کرائیں گے کسی بھی جگہ پہ گروپس بنیں گے. ہماری پارٹی میں بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, ہم یونین کونسل سے لڑنا شروع ہوئے, سینٹر تک گئے, میں ڈسٹرکٹ لاہور کا صدر بنا, ہم ٹاؤن جیتے, ہم اس کے بعد یونین کونسل جیتے. اسی طرح ہمارا پنجاب میں الیکشن ہوا, کہیں ہم جیت گئے کہیں ہم ہار گئے, تو فرکشنز تو آئی. میں کیوں کہوں یہاں پہ ڈینائی کر دوں کہ کوئی فرکشنز نہیں آئی. فرکشنز آئی, بالکل آئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے تمام گروپس اس وقت NA 122 میں اکٹھے ہو کے, میرے جتنے مخالف تھے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز میں میرے خلاف الیکشن لڑا تھا, وہ تمام دوست اس وقت میرے ساتھ لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہو کے میرا الیکشن لڑ رہے ہیں. گروپ بندی تو ہے مانے, لیکن وہ سارے گروپ آپ کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور ہو سکتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن میں ہم ضرور ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن جب نون کے خلاف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تحریک انصاف اکٹھی مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرے گی. ٹھیک ہے. اور سر لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک تو یعنی آپ انہی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں جس کے انعقاد کے حوالے سے جسٹس وجی صاحب کی رپورٹ ہے. جسٹس وجی صاحب نے کہا کہ آپ کو نکال دیا جائے, وہ جسٹس وجی صاحب کو ہی نکال دیا گیا. تو لیکن اس کو بس ذرا کنکلوڈ کرتے ہوئے میں دیکھیں بات سنیں, جسٹس وجی الدین صاحب کے پاس کوئی اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے سٹنگ چیف منسٹر ہیں, ان کو کہیں کہ ان کو نکال دیا جائے, ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو نکال دیا جائے. جسٹس وجی الدین صاحب اس میں پارٹی تھے کیونکہ انہوں نے ہمارے مخالف جو دوست تھے ان کے ساتھ الیکشن جو ہے ان کو سپورٹ کی تھی. تو میرے خیال میں جسٹس وجی الدین کے لیول پہ ان کو یہ کام اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو اس کے اندر پارٹی بننا ہی نہیں چاہیے تھا. انصاف کا تقاضا تو یہی تھا. لیکن جسٹس وجی الدین صاحب نے جو کیا میرے خیال میں وہ اپنے جو ان کو اختیار دیا گیا تھا اس سے بہت بڑھ کے تھا. یہ کوئی مطلب ہم سارے جو ہیں وہ ہمارا چیئرمین جو ہے وہ عمران خان ہے, ہم اس کے پیچھے اس پارٹی میں ہیں. ہم تحریک انصاف والے جو ہیں ہماری ایک پوری کی پوری CC ہے جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. کسی کو اختیار نہیں. مجھے کیا اختیار ہے کہ میں کسی کو پارٹی میں سے نکال دوں جب میری مرضی آئے, میں جتنے مرضی بندے نکال دوں, میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے, ہی ہیز ٹو ڈو. خان صاحب جن کو اختیار دیں ان کو تو اختیار ہے نا. اب ایک لمحے کو آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ان کو کسی کو معطل کرنے کا اختیار نہیں تھا, ٹھیک, لیکن خان صاحب نے جن کو اختیار دیا کہ آپ دھاندلی کی تحقیقات کرائیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یو آر کلپریٹ. چلیں انہوں نے تجاوز کیا اور آپ کو معطل کرنے کی سفارش کی, لیکن ان کی اوپینین کی تو یہ نہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر وہ مجھے بلاتے, جسٹس وجی الدین صاحب بلاتے, میرا موقف لیتے, میرا جو مخالف تھا اس کا موقف لیتے, انہوں نے تو نہ میرے مخالف کو بلایا تو نہ مجھے بلایا. تو ان کو گھر بیٹھے کراچی میں بیٹھے کس طرح پتہ لگ گیا کہ لاہور میں کیا دھاندلی ہوئی تھی, کیا نہیں دھاندلی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کو بلایا, کیا کسی کو بیان ریکارڈ کرایا؟ نہیں. یہ تو دیکھیں وسیم بھائی, دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے خلاف جب بھی انکوائری ہوگی آپ کو بلایا تو جائے گا نا انکوائری میں, اور جو آپ کے خلاف شکایت لگائے گا اس کو بھی بلایا جائے گا, اس کا موقف بھی لیا جائے گا. میرے تو مخالف میاں محمود رشید صاحب تھے, نہ ان کو بلایا نہ مجھے بلایا. تو یہ شکایت لگائی کس نے؟ وجی الدین صاحب کو خود ہی الہام ہو گیا کہ میرے خلاف جو انکوائری کرنی ہے, اور خود ہی انہوں نے وہ مدعے بنے اور خود ہی جو ہے انہوں نے الزام لگایا اور خود ہی میرے خلاف فیصلہ بھی کر دیا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. میرا موقف تو ہونا چاہیے تھا, میرا بیان تو ہونا چاہیے تھا. جب مجھے بلایا نہیں, میرے مخالف کو نہیں بلایا, کسی اور کو گواہ نہیں بلایا, ایسا کیا تعصب کی بنیاد پہ کیا؟ کیوں کیا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ دیکھیں جی, میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا, اتنے سینئر ممبر ہیں, میں نہیں کچھ کہنا چاہتا, میں ان کی ذات پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرے لیے محترم ہے, جو بھی کیا بات ختم ہوئی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ علیم خان صاحب. اور اب دیکھتے ہیں کہ 11 تاریخ کو کیا فیصلہ آتا ہے, اور پھر آپ سے کریں گے بات. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور ریاض صادق صاحب کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. آئی وش ہم آل دا بیسٹ, اور دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے. ایک اچھی بات ہے اگر اس طرح کی پالیٹکس کا فروغ پائے کہ جہاں آپ ٹکا کر اختلاف کریں لیکن ڈیسنسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو ریاض صادق صاحب اور علیم خان صاحب کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور صحت رہی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل ARY نیٹ ورک اپنی 15ویں سالگرہ منا رہا ہے, اس حوالے سے خصوصی نشریات میں دن بھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.